بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 7 رمضان المبارک ہے اور ہم 7ویں روزے کی دعا ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ و عصامہ وارزقنی فیہ ذکرک بتوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین. ظاہری ترجمہ اس کا مفہوم اس چھوٹی سی دعا کا یہ ہے کہ پہلا فقرہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، اے اللہ اس مبارک ماہ میں، اس مبارک مہینے میں مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں میری مدد فرما، اور مجھے بیکار باتوں اور گناہوں اور لغزشوں سے محفوظ رکھ، اور اس مہینے میں مجھے توفیق عطا فرما کہ ہمیشہ میں تیرے ذکر و فکر میں مشغول رہوں، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے. یہ ظاہری ترجمہ تھا اس مختصر سی دعا کا. اس دعا میں 3 چیزوں کا پیغام وہ دیا گیا ہے. پہلا پیغام یہ کہ روزہ اور عبادت انجام دینے کا، کہ ہم اس مہینے میں روزہ اور عبادت انجام دیں. دوسرے لغزشوں اور گناہوں سے اجتناب دوری، اور تیسرے دائمی طور پر ہمیشہ ذکر الہی کی توفیق. یہ 3 چیزیں ان 3 فقروں میں وہ بیان کی گئی ہیں. پہلا فقرہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ. بندہ مومن پروردگار سے اس مہینے میں اس دعا کے ذریعے سے یہ کہنا چاہ رہا ہے، پروردگار مجھے اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں مجھے روزہ رکھنے اور اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما. اور حقیقت بھی ہے کہ بندہ مومن بغیر توفیق الہی کے اس کی عبادت نہیں کر سکتا. جب تک پروردگار کی طرف سے عطا نہ ہو، اس کی توفیق نہ ہو، پروردگار کی طرف سے بندے کی کوئی مدد نہ ہو، تو اس وقت تک یہ بندہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور پروردگار عالم نے قدم بقدم انسان کی مدد کی ہے. اور خود ہم نماز میں وہ اس بات کی جیسے کہ اس دعا میں ہم مدد مانگ رہے ہیں پروردگار سے، اسی بندہ انسان مومن نماز میں 5 وقت میں پروردگار سے وہ دعا مانگتا ہے، جس کو ہم وہ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد و نصرت وہ چاہتے ہیں. تو لہذا اس میں عبادت وہ سب سے افضل اہم رکن ہے. اور خود وہ بہت ساری احادیث اور روایات اس کے ضمن میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها، کہ اگر انسان کی نماز سب سے پہلے جو انسان سے محاسبہ کیا جائے گا جس چیز کا وہ نماز ہے، اگر نماز قبول ہو گئی قبل ما سوا، تو تمام اس کے علاوہ آپ کا روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس تمام قبول ہو جائیں گے. اور اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام چیزیں وہ رد کر دی جائیں گی. لہذا ہمیں پروردگار کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت جب ہم کریں گے تو پھر ہماری عبادت قبول ہو جائے گی، تو ہمارا روزہ بھی وہ قبول ہو جائے گا. اس کے بعد میں وہ دوسرا فقرہ ہے وجنبنی فیہ من حفواتہ و عصامہ، سے لفظ سے کے ساتھ میں، کہ پروردگار مجھے بیہودہ بیکار باتوں، گناہوں اور لغزشوں سے وہ محفوظ رکھ. عربی میں لفظ حفوات اس کے معنی ہے لغزش کے. حفوات یعنی پروردگار مجھے لغزشوں سے، اور وہ عصامہ ہی لفظ سے کے ساتھ، یعنی یہ اسم کی جمع ہے، یعنی پروردگار مجھے لغزشوں اور گناہوں سے وہ محفوظ رکھ. یہ بندہ مومن وہ دعا کر رہا ہے. اور انسان جب لغزشوں اور گناہوں سے وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. پروردگار نے جو یہ 1 سال میں وہ عبادت، یہ رمضان المبارک جیسی عبادت جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے لیے قرار دی تھا، کہ اسی وجہ سے کہ بندہ جو پورے سال
اس سے لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اس سے گناہ ہوتے ہیں، تاکہ انسان اس مہینے مبارک مہینے میں پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور جو اس سے لغزشیں ہوئی ہیں ان سے دور ہو، اور پروردگار وہ اس کو معاف کر دے اور وہ جو ہے وہ متقی و پرہیزگار بن جائے۔ اور خود اس آیہ کریمہ کا بھی یہی مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور آخری جملہ جو اس دعا کا ہے، وَأَذِقْنِي فِي حَلَاوَةِ ذِكْرِكَ، ٹھیک ہے، پروردگار مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس جو ہے وہ عطا فرما، چاشنی عطا فرما، تاکہ میں تیرا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر کروں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ پروردگار کا ذکر جو ہے وہ ہمیں شیرنی جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جب ہم پروردگار کے ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی خود آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے